ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرة عيني بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. دروشی بابا سے بلند 3 مرتبہ پڑھوشی آواز میں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بابا سے بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید الثقلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. ایک مرتبہ اور پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. نہایت ہی
واجب الاحترام، ذی وقار، ذی احتشام، انتہائی عزت، تکریم اور وقار دے لائق علماء کرام، شناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی، جوالا نگر، سمن آباد، فیصل آباد کے اندر تشریف لیاؤن والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پچھلے جمعے اللہ تعالیٰ دی توفیق نال حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے ذکر نال میں اور تساں اپنے ایمان تازگی دیتی سی۔ اللہ مسجد فسد ماشاء۔ اور میں ایک گزارش کیتی سی کہ میری طبیعت کہ جنہ چر میں داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے ذکر دے نال خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ دا ذکر نہ کرا میں تشنگی رہ جاتی ہے۔ تو موضوع چونکہ بڑے لینتھی اور لمبے ہوندے نے تو پھر وہ نہ میں کچھ پیش کر سکیا۔ آج میں انشاءاللہ تعالی حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری خواجہ خواجگان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا ذکر کرنا ہے تے تسا یہ ذکر سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے تو انہوں سن کے سنا کے اس کے مطابق عمل دی اور اعتقاد دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام آباد دی اور راول پنڈی دی سرزمین تے اس شاکان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ٹھاٹھا ماردہ ہویا سمندر موجود ہے جنہ دا ایک ایک لمحہ اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہے۔ جیڑا رب دی رضا واسطے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت تے ناموس واسطے گھر بار چھوڑ دیتا ہے نا، میرا اللہ انہوں تنہا نہیں رہن دیتا، وہ کدی کلا نہیں رہتا۔ علماء، صلحاء، صوفیاء، مشائخ اور سادات اس سمندر دی قیادت کرتے رہتے ہیں۔ اور میں نے پتہ چلیا کہ بابا جی علامہ خادم حسین رضوی صاحب مدثر الاولالی اور علامہ پیر محمد افضل قادری زیدہ مائدہو دونوں نو سخت بخار ہے، موسم دی نزاکت، لیکن انہاں ہستیاں دی عظمت نو سیلوٹ کرنے ہیں جڑے نہ جھکے نے نہ پکے نے۔ کیوں کہ جیڑا محبوب دے بازار وچ وک جائے نا پھر وہ مول کائنات وچ کوئی نہیں لا سکتا۔ اللہ یا رسول اللہ یا انہاں دا سودا ایک ہی ہے جڑا لگ سکتا ہے، اور سودا اے وے کہ قیامت دا دن سوا نیزے تے سورج نفسا نفسی دا عالم اے او لوگ نے جڑے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے گھر چھڈیا، در چھڈیا، مکان چھڈیا، یاری سکون چھڈیا، گرم بسترے چھڈے اور موسمی نزاکت سارا کچھ پیش نظر رکھ کے جدو اللہ
لیکن پلانے والے ساقی کوثر ہوں گے. تو جب بلاوا آئے گا نا، اے موسم کا فکر نہ کرنے والوں، اے بخار کی حالت میں بھی میری ختم نبوت کی حفاظت کرنے والوں، سارا کچھ چھوڑ کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والوں، آج تمہیں وہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ. رب ہے موتی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہے. اور انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہے. اے او نفوس تجھیا نے جڑے نکلے جوان بھی بچے بھی بوڑھے بھی کیا واسطے کہ دکھ ہمیشہ سکھ کاہے کاہے اساں سکھ دکھا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا بس راضی رہن پیارے. مطالبات پہ توجہ کی جائے، ان کے مطالبات کو تسلیم کیا جائے اور ان لوگوں کو کڑی سزا دی جائے جو ختم نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پس پشت ڈالنا چاہتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ قرار واقعی سزا کے مستحق لوگ ہیں. اس لیے نوجوانوں، مرتے جانا ہی ہے، مٹی ویچتے ٹوری جانا ہے، پر محبوب نے وفا کر کے جائیے. جدوں ساریاں دفن کر کے گھر آ جانا ہے تے مدینے دے تاجدار قبر وچ آ جانا ہے. وہاں کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی رئیس الوزراء اور جگیردار، کوئی نہیں پوچھے گا تمہارے ساتھ کیا بنا. میرے آقا آئیں گے، کہیں گے فکر نہ کر، میں آ گیا. ہاں میں آ گیا. میں ان لوگوں کی جو بچے ہیں وہاں ان کو بھی، جو بزرگ ہیں ان کو بھی، جو جوان ہیں ان کو بھی، جب بارش ہوئی ان جوانوں نے قمیضیں اتار دی اور کہا ہمیں سردی کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں ایک ہی پرواہ ہے کہ ساڈے محبوب دی عزت تے حرف نہ آوے، بس کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. تو میری دعا ہے خالق کائنات استقامت نصیب کرے، اور بابا جی خادم حسین رضوی صاحب، علامہ پیر افضل قادری صاحب، خالق کائنات ان کو صحت کلی عطا کرے. یہ عزت ہے اللہ جس کو دے دے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. پہلے لوگ کہتے تھے وہ فلانا بڑا کام کرتا ختم نبوت دا، اب سارے چھتریوں کے نیچے آ گئے. اللہ نے یہ موقع دیا ہے تو اہل سنت و جماعت کو عطا کیا ہے. حضرات، یہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہے. یہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کو کوئی غم نہیں ہے. اس کی وجہ یہ اپنا تو کچھ سمجھتے ہی نہیں. یہ جان میری ہے نہیں، یہ مال میرا ہے نہیں، وہ کہتے ہیں جو ہے ہمارے مالک کا ہے. تو جب بندے کی یہ سوچ ہو جائے نا کہ جو ہے میرے مالک ہے، تو پھر کسی چیز کی انسان پرواہ، بولیے پرواہ نہیں کرتا. تو پھر موسم بھی کیا کہتے ہیں، پھر یہ جکھڑ کیا کہتے ہیں، پھر یہ آندیاں کیا کرتی ہیں، پھر یہ طوفان باد و بارہ کیا کرتا ہے، پھر یہ بارشیں کیا کہتی ہیں. پھر تو ایک ہی ہوتا ہے، میرا اللہ راضی ہو جائے اور میرے آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے. حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری عطائے رسول، اور
اور یہ سمجھیں کہ یہ تحفہ ہے ہند کی سرزمین پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطا کیا ہے. ان کو سرکار نے بھیجا تھا کہ تمہاری یہاں ضرورت نہیں، تمہاری وہاں ضرورت ہے. سرکار جانتے ہیں میرے کس غلام کی کہاں ضرورت ہے، ادھر ہی بھیج دیتے، ادھر ہی بھیج دیتے. یہ عطائے رسول ہے فی الہند، ہند کی سرزمین میں. اور جب محبوب بھیجیں تو پھر ہندوؤں کی کیا مجال ہے کلمہ نہ پڑھے؟ جب بھیجیں محبوب. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معین الدین ہندی سرزمین تے چلا جا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ہندی سرزمین تے آگے گل اس ویلے دیے جدوں آپ تعلیم حاصل کرنے واسطے مرشد کریم کی تلاش واسطے نکلے نے. بعض علاقے کے اندر پھر سمرقند بھی آئے، پھر بخارا بھی آئے، پھر بغداد شریف بھی آئے. مختلف علاقے جو ہوندیاں نیشا پور دا ایک قصبہ جنوں ہارون کیا جاندا ہے، اس پنڈ دا نام قصبے دا نام ہارون ہے. اوتھے جس ویلے آئے نے خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اوتھے سنیا ہے ایک بزرگ رہندے نے خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں دی بارگاہ دا بڑا چرچا سنیا ہے. پورا علاقہ انہاں دے انوار و تجلیات نال روشن ہویا ہے. آپ کو پتہ چلیا ہے اللہ دا ولی بڑا کامل ہے. اس ویلے انہاں دی بارگاہ دے اندر گئے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ سادات خاندان دے نے، سید زادے نے، نسل مصطفیٰ نے، خون مصطفیٰ نے، اہل بیت مصطفیٰ نے، آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہوئے نے. حلقہ باپ بیٹھا ہوئے ہے، مریدین بیٹھے ہوئے نے، متوسلین بیٹھے ہوئے نے، محبین بیٹھے ہوئے نے، جان والے منن والے بیٹھے ہوئے نے. خواجہ عثمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہاں حلقیاں وچ انہاں لوگاں وچ پیار کرن والیاں وچ اج ایک سید زادہ بھی آ گیا ہے جنہاں نوں لوگ معین الدین چشتی اجمیری آندے نے. تھوڑا آواز کھول دے. تو خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جا کے عرض کر دینے حضور میں تھوڑی زیارت کر لئی ہے، تھانوں تک لے آئی، تھوڑے معمولات ویکھ لے نے، لوکاں دا تھوڑے کول بہنا ویکھ لے، تھوڑی تربیت دا انداز ویکھ لیا ہے، تھوڑیاں دعاواں دا طریقہ ویکھ لیا ہے، تھوڑیاں التجاواں دا طریقہ ویکھ لیا ہے. مہربانی کرو ہن جلدی مینوں اپنا بیعت کر لو. خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ اتھوں پتہ لگدا ہے پیا فقط دا خواجہ خواجگار ہوے آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوے وہ بھی کوئی تو بغیر نہیں رہی گئے. وہ بھی آندے نے بیعت کرنا ضروری ہے. جب عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے اس مرشد تو بغیر چارہ نہیں، جدا مرشد کوئی نہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے وہ دا مرشد شیطان ہے. رب نے سانو شیطاناں تو بچایا ہے، اپنے پیارے بلیاں دا ہاتھ عطا فرمایا ہے. ہاں کسے نو پیر مل گئے شرک پور شریف والے، کسے نو پیر مل گئے اجمیر شریف والے، کسے نو مل گئے پاک پتن شریف والے، کسے نو مل گئے سیال شریف والے، کسے نو مل گئے موسم آباد شریف والے، کسے نو مل گئے بھیرا شریف والے، کسے نو مل گئے گولڈا شریف والے، کسے نو مل گئے چورا شریف والے، کسے نو مل گئے علی پور سیدہ شریف والے. جتھے جتھے میرے اللہ نے ڈیوٹیاں لائیاں نے اوتھے اوتھے بندہ پہنچدا ہے، پھر کامل دے ہاتھ وچ ہاتھ دیندا ہے. عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ اس واسطے فرماندے نے بے پیرا ہو کے نہ مری، اس واسطے کہ قبر دا راہ اگے رہندا ہے، اجے حشر دا رستہ رہندا ہے. فرماندے نے راہ
جی حضور۔ فرمایا وضو کرو، فرماندے نے وضو کر لیا۔ فرمایا 2 رکعت نماز نفل ادا کرو، 2 رکعتاں پڑھ لیاں۔ پھر خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے معین الدین ہن ایک وری سورہ بقرہ شریفہ پڑھو۔ آندے نے میں وہ بھی پڑھ لئی۔ فرمایا ہن 21 وری درود شریف پڑھو، میں وہ بھی پڑھ لیا۔ فرمایا ہن 1 دن تے 1 رات مجاہدہ کرو۔ آندے نے میں وہ بھی کر لیا۔ فرمایا پھر قریب آ جا، جتنے سارے کام ہو گئے میں قریب آیا، میرے سر اتے 4 کلا رکھی، 4 نکراں والی ٹوپی میرے سر اتے رکھی۔ فرمایا ہن ایک کام کر معین الدین، عرض کر دینے حضور میں کیڑا کام کرا؟ فرمایا ہن 1000 وری سورۃ اخلاص شریفہ پڑھو۔ میں پڑھ لئی، مرشد دی بارگاہ وچ آیا، حضور نے تلاوت کر لئی ہے، 1000 وری پڑھ لئی ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ خواجہ معین الدین فرماندے نے میرا بازو پکڑ لیا ہے۔ فرمایا اتے دھیان مار، جدوں میں اتے بیٹھیا ہے مرشد فرمان لگے معین الدین نظر کتھے تک گئی ہے؟ میں عرض کیتا حضور میری نظر عرش اولا تے جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا میری نظر کتھے جا رہی ہے؟ عرش اولا تے جا رہی ہے میری نظر۔ اللہ اکبر۔ تے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے معین الدین یہ تے اتے نظر جا رہی ہے، ذرا تھلے دھیان کر۔ فرمان دے میں سکرین پر دیکھیا، ہن میری نظر تحت سرا تے جا رہی ہے۔ اٹھاواں تے عرش اولا تے جاندی ہے، جھکاواں تے تحت سرا تے جاندی ہے۔ پھر فرمایا معین الدین ایک کام ہور کر لے۔ جی حضور وہ کیڑا کام ہے؟ فرمایا 1000 وری سورۃ اخلاص شریفہ پھر پڑھ لے۔ جدوں میں 1000 وری پڑھ لیا مرشد دی بارگاہ وچ آ گیا۔ فرمایا ہن گل کر کتھوں تک دھیان جا رہا ہے؟ فرماندے نے عرشوں پار جڑے 12 حجاب نے سب تو اتے حجاب حجاب عظمت خدا ہے۔ جدوں میں نظر دوڑائی ہے میں آخیا سونیا ان تے نگاہ عظمت حجاب جا رہی ہے، حجاب عظمت میری نگاہ جا رہی ہے۔ پھر مرشد کریم نے فرمایا ہن ایک وری پھر پڑھ، پھر تلاوت 1000 وری کی تھی۔ فرمایا ہن دھیان کر، ہن نظر کتھے جا رہی ہے؟ جس ویلے پھر ویکھیا آندے نے حضور ہن اے پوچھو تیری نگاہ تو چھپیا کی رہ گیا ہے؟ ہن کوئی شے چھپی نہیں رہ گئی، بلکہ میری نگاہ دے سامنے 18,000 عالمین ہے۔ میں جدھر نگاہ کرنا سارے عالم میرے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی شے نہیں چھپی رہ گئی، 18,000 عالمین تے میری نگاہ ہے۔ فرماندے نے میرے مرشد کریم نے میرا بازو پکڑ لیا۔ فرمایا معین الدین تینوں خدا رسیدہ کر دیتا ہے، تینوں رب تک پہنچا دیتا ہے۔ معین الدین ہن تو دین دا معین ہو گیا ہے، دین دا مددگار بن گیا ہے۔ یہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ پھر 20 سال اپنے مرشد کریم دے کول رہے۔ کتنے سال بولو کنے سال؟ 20 سال مرشد کریم دے کول رہے۔ رستے دے وچ 20 سالہ رستہ جیڑا سی آپ دا جتنا وقت گزریا ہے وہ دے وچ مرشد کریم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے معین الدین آج تینوں میں رب دے گھر وچ لے جاواں، مکہ مکرمہ ذات اللہ شرفہ لے جاواں، اوتھے آ کے طواف کعبہ بھی کر، حجر اسود نوں بوسے بھی دے، زمزم شریف بھی پی، صفا مروہ بھی سائی بھی کر، جدوں یہ سارے کام کر لے۔ مینوں گل یاد آ گئی ہے، اس ٹائم ساری مسجد دے امام حضرت
قاری محمد رمضان الباروی زیدہ مجدہ مدینہ شریف مسجد نبوی شریف اج بیٹھے ہیں. اے رستے وچ میرا رابطہ ہویا انہاں نال. قاری مقصود احمد نعیمی صاحب آپ بھی اتنے بیٹھے تھے. فون تے کہن لگے بھی ساڈا بھی اج کوئی کرو گے نالے تے ساڈا سلام دے آجے سارے دوواں دی طرفوں تو سارے سلام تے نال آندے سن بھی ساڈا بھی کچھ مصرا پڑھیا جے. میں کہا کیڑا پڑھا؟ آندے نے عمرے تے آئے ہیں تے پڑھیا جے جرم مک جاندے نے زمزم پیتے. تے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی آئے نے اور بھی اپنے مرشد کریم نال آئے نے. طواف کیتا نے, زمزم پیتا نے, صفا مروہ دی سائی کیتی نے, حاضریاں دتیاں نے, زیارتاں کیتیاں نے, سارا کچھ کیتا نے. تے موقع بھی آیا میں پڑھ دینا تے مرشد کریم نے فرمایا ہوئے گا 10 معین الدین کیڑیاں شاناں نے کیڑے مقام نے نہ جگہ دے یاد ہون گے. جرم مک جاندے نے زمزم پیتے آ جرم مک جاندے. اے ساڈا جمان لائی پوری دنیا تے سنیا جا رہا ہے. اس ویلے مدینہ شریف اندر بھی سنیا جا رہا ہے. دوویں کاری شبانوں تے مسجد نبی شریف وچ بیٹھ کے ساڈا اے سنتے رہے پے. اس طرح پڑھو مدینے والے راضی ہو جان گے. مل کے ذرا کہہ دیو جرم مک جاندے نے زمزم پیتے آ جرم مک جاندے. ذرا اپنے بازوانوں فضا چ لہرا کے عظمت دے جھنڈے بنا لو. ماحول ذرا مسجد دا بن جائے گا, ایک ذکر دا ماحول بن جائے گا. فرمایا جرم مک جاندے نے زمزم پیتے آ جرم مک جاندے تے آ جرم مک جاندے نے زمزم جرم مک جاندے نے زمزم پیتے آ کعبۃ اللہ دی زیارت کعبۃ اللہ دی زیارت کیتے آ کعبۃ اللہ دی کعبۃ اللہ دی زیارت کیتے آ جرم مک جاندے نے زمزم. جس ویلے سارے کماں تو فارغ ہو گئے غلاف کعبہ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ پکڑ لیا. عرض کر دینے یا اللہ میرے معین الدین نو قبول کر لے, میرے معین الدین نو بولو بولو میرے معین الدین نو. ہاتھ سے گیا پیچھو آواز آئی اے عثمان ہارونی اساں تیرے مرید معین الدین نو قبول کر لے آئے. پھر خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے اے معین الدین آ ذرا تواڈے نانے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ بھی حاضری دے آئیے. آؤ نبیاں دے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضری دے آئیے. مرشد بھی چل پئے نے, مرید بھی چل پئے نے. خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی چل پئے. حضرت خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بھی چل پئے. کرے دعوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حاضر ہوئے نے. حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرمان لگے اے میرے مرید معین الدین اسلام پیش کر. نبیاں دے نبی رسولاں دے رسول ختم نبوت دے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ سلام پیش کر. خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے فرمان جاری کیتا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی سلام پیش کر دینے آندے کینے پہ السلام علیکہ یا رسول اللہ. اللہ
یا غوث زندہ زندہ کیویں سلام پیش کیتا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرفوں تواڈے تے سلام ہو۔ ہن سلام انسان کرے تے جواب نہ آئے، انج تے ہوندا نہیں، چپ کر گئے، انج نہیں ہو سکتا۔ بندہ سندا بھی ہوئے، آنا اینو جاندا بھی ہوئے، پہچاندا بھی ہوئے، سجاندا بھی ہوئے، تے آن والا سلام کرے تے جواب نہ دیتا جائے، انج نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اختیار بھی ہے، زندہ بھی نے، سندے بھی نے، آنا اینو جاندے بھی نے، پہچاندے بھی نے، تے پھر اپنا پتر آوے، اپنی نسل آوے، اپنا خون آوے، اپنی اطرت آوے، اپنی اولاد آوے، تو سلام عقیدت پیش کرے تو کیویں ہو سکتا جواب نہ آوے؟ تو اگوں پھر اپنے اپنے کناں دی کیپیسٹی دی گل ہے، کوئی سلام دا جواب سن لیندے نہیں، تو کئیاں دے کناں وچ وہ پاور ہی کوئی نہیں، کئیاں دے سن دے نہیں سنیا جاندا بھی تیری کن ہون گے تو سنے گا نا۔ جویں ایک بندہ گل کریا تیری گل جڑی کیتی ہے عقل نہیں مانتی، میں کہ بھی عقل ہوئے گی تو منے گی، جہدے ہوئے گی آپ مان لے، تو جہدے کناں میں جو طاقت ہی کوئی نہیں، وہ چاشنی کوئی نہیں، وہ راسی کوئی نہیں، وہ کیپیسٹی کوئی نہیں، صلاحیت کوئی نہیں، استعداد کوئی نہیں، استطاعت کوئی نہیں، وہ کیسے سنے گا؟ وہ کیسے سنے گا؟ لیکن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل تھے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام پیش کیتا نے السلام علیکہ یا رسول اللہ، زندہ یونٹی اپنے زندہ نبی دی بارگاہ دے اندر سلام پیش کرتا ہے پیا، قبر انور وچوں آواز آ رہی ہے وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، یا قطب المشائخ، یا قطب المشائخ، اے مشائخ دے قطب معین الدین تیرے تے بھی سلام ہوئے، تیرے تے بھی سلام ہوئے، تیرے تے بھی سلام ہوئے۔ سلام سنا بھی اور جواب بھی دیا۔ بولیے بولیے بولیے، اونچی آواز نہ بولو، اونچی آواز نہ، اور تھوڑا زور لا کے بولو سبحان اللہ۔ سلام سنیا بھی تے جواب بھی دیتا۔ ایک گل ہوے جڑی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ آپ اپنی کتاب انیس الارواح وچ لکھی ہے، اج میں سنانا پہ تھانوں۔ میں مرشد نہ کتھے کتھے گیا، کیویں کیویں ہویا، پھر میں کعبہ شریف گیا، پھر میں نانا جان دے روضہ شریف تے گیا، میں سلام کیتا، اگوں جواب آیا۔ یہ آپ ہی لکھ دیں، آپ لکھ دیں، یہ نہیں بھی بعد کسی مولوی صاحب لکھ چھڑی، ہاں خواجہ صاحب خود لکھ دینے پہ انیس الارواح دے اندر، آپ کے ملفوظات کی کتاب ہے انیس الارواح، روح کی جمع ارواح، ادھے وچ لکھے ہیں وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، اے پیران دے پیرا تیرے دے بھی سلام ہو گئے۔ ہاں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرما دینے میرے نانا جان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لا دی تھی، تے نگاہ کرم میرے تیاسی کر دی تھی، ہر پاسے معین الدین ہو گئی، ہر پاسے معین الدین معین الدین معین الدین صدا آن لگ پئی، ہر پاسے دین دیاں رونقاں آ گئیاں، بہاراں آ گئیاں۔ میں کیا خواجہ صاحب یہ بہاراں کیوں نہیں سناونیاں، تساں معین الدین کیوں نہیں سی پڑھنا، دین دا مددگار کیوں نہیں سی پڑھنا؟ دی وجائے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جدر دے پہ جائے، کوئی ابو بکر آئے تے صدیق اکبر بن جاندہ ہے، عمر آوے عمر فاروق بن جاندہ ہے، عثمان آوے کبھی تے ذوالنورین بن جاندے نے، جناب علی اور حیدر کرار تے شیر خدا بن جاندے نے، بلال آن تے رشکے کمر تے رشکے سریا بن جاندے نے، صہیب روم وچوں آن تے شانہ والے مقامہ والے فضیلتہ والے فارس وچوں سلیمان آن تے اہل بیت وچوں ہو جاندے نے۔ یہ تے میرے آقا دی نگاہ ہے، اس واسطے میں نہ ہونا کہ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، یہ تے میرے آقا دی نگاہ دے اشارے نا، جدھر ہو گئے بس
ادھر ہی کایا پلٹ گئی، ادھر ہی شانہ مل گئی، باہر آ گئی ہے ذوق سارے اندر نالو میرے، بس سن لیں بعد میں شامل ہو جائے۔ ساڈا نظریہ ہے جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جس طرف چشم محمد کے ماشاءاللہ، جس طرف چشم محمد کے اشارے، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، پھر کی ہوا ہے جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے۔ شانہ ملیاں، مقام ملے، مرتبے ملے، شوکتہ ملیاں، علو مرتبت نصیب ہوئی، تو پھر رزلٹ کی نکلیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب وچ تشریف لے آ کے ارشاد فرمایا معین الدین ہن ایتھے نہیں رہنا، ہن ہند دی سرزمین تے جانا ہے۔ کیڑی سرزمین تے؟ ہند دی سرزمین۔ معین الدین تیری اوتھے ضرورت ہے۔ یاد رکھیا جے ظاہری طور تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہند دی سرزمین تے نہیں تشریف لے آئے، ظاہری طور تے تشریف نہیں لے آئے۔ بر صغیر وچ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور تے تشریف نہیں لے آئے، اکابر صحابہ ظاہری طور تے تشریف نہیں لے آئے، پر اسلام دی شمع اتنی روشن ہوئی ہے تھے، بولو تو صحیح، اتنی روشن ہوئی کہ کافر بھی حیران رہ گیا، ہندو بھی حیران رہ گیا، سکھ بھی حیران ہو گئے، کھتری بھی حیران ہو گئے، براہمن حیران ہو گئے، جن چوڑے سن سارے حیران ہو گئے بھی یہ کی گل ہے؟ آیا بھی کوئی نہیں، گل بھی بن گئی۔ گل کی ہے؟ گل یہ سی جنہاں دی ڈیوٹیاں میری سرکار نے لائیاں نہ وہ ڈیوٹی لینا بھی جان دے، ڈیوٹی لینا بھی جان دے، جنہاں دی ڈیوٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائی، حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، آپ دی ڈیوٹی آپ دے مرشد کریم نے لائی، خواجہ ابو الفضل حسن ختلی رحمت اللہ تعالیٰ انہاں ڈیوٹی لائی کہ تیری ضرورت ہے لاہور ویچے۔ سناؤ پھر لاہور لاہور ہویا کہ نہیں جی؟ سارے کی آندے نے داتا کی نگری، کس کی نگری؟ داتا کی نگری۔ اولیاء تو ادھر اور بھی ہیں، لیکن تو انہوں پتہ ہے جدوں سورج چڑھ جائے نا تو پھر تارے نظر، اولی بڑے بڑے باکمال ادھر آرام فرما، لیکن داتا صاحب ہی تھے۔ تو جنہ دی ڈیوٹی مرشد لاوے او انہا اسلام دی شمع روشن کرن، تو جنہ دی ڈیوٹی خود مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اونا پر کی کمال کیتا ہوگا۔ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ فراق صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے مطابق سرزمین ہند میں جا گئے، ہندوستان دی سرزمین میں جا گئے، اور یہ بڑے صغیر دے اندر آپ اجمیر شریف کے مقام دے آ کے ڈیرا لایا، 40 بندے آپ دے نال ہیں، بولو کنے 40 بندے آپ دے جان والے منن والے مریدین محبین مخلصین آپ دے نال ہیں۔ آپ نے آ کے ایک جگہ تے ڈیرا لایا، جس ویلے ڈیرا لایا اسی جگہ ہوتے پرتھوی راج او دے اونٹ بیٹھ دے سن، انہاں نے اسی جگہ ڈیرا لایا، اج اونٹاں والے ساربان اونٹ لے کے آئے نے، اٹھو جی ایتھے اونٹ راجے دے بیٹھتے نے، تواڈے بیٹھن دی جگہ نہیں۔ آپ نے فرمایا درویشاں نوں تنگ نہ کرو، سانوں بیٹھے رہن دیو، اسی تانوں کی آنے آ، انہاں آکھیا نا جی
کا ٹائم ہے، یہ تقریراں دا ٹائم ہے، یہ نصیحتاں دا ٹائم ہے۔ اٹھو پرتھوی راج دے اونٹے تے بائی دے نے آپ نے فرمایا نہیں رہتے تے سانو، انہاں آکھیا جی اٹھ جاؤ، آپ نے فرمایا چلو اسی تے ٹر جانے آ، اونٹ بیٹھے نے تے پیندے ہی رہن گے، اسی ٹر جانے۔ خواجہ صاحب بھی اٹھائے، مریدین بھی اٹھائے، پرتھوی راج دے آئے نا راجے دے اونٹ تے اتھے آ کے بننے گئے، سویر ہوئی تے ساربان انہوں نے اٹھان تے اونٹ آکھنا اساں تے نہیں اٹھنا، اساں تے نہیں اٹھنا، اے ساڑھے واسطے گل نہیں، اسی بہ گئے ہیں اساں نہیں اٹھنا۔ بڑا انہاں چابکا ماریاں، بڑیاں چھڑیاں ماریاں، بڑا ترایا دمکایا ڈرایا، لیکن اونٹ آکھن نا یہ تے انہاں ہی آکھنا تے ہن تواڈے آکھنا تے نہیں اساں اٹھنا، اونٹ کوئی نہ ہلے۔ انہاں جا کے پرتھوی راج نو راجے نو دسیا، انہاں آکھیا بادشاہ سلامت ہے تے حالات ہی بگڑ گئے نے، جے اونٹ انہاں دی گل مندے تے بندے تے اگے ہی بندے نے، انسان تے اگے ہی انسان نے، جے چوں ٹنگاں والے جانور انہاں یا کردے نے اس درویش دا پیا تے یہ دوں لتاں والے جڑے نے انہاں تے بہت ہی یا کرنا ہے، تے اے جے سانبھ لو گل جے سامھی جا سکدی ہے۔ انہیں آخیا بھی گل دسو نہ کہ درویش ایک بیٹھا 40 بندے وہ اردا گرد بیٹھے نے تے ہے ہوں سونا سی سلکھڑا سی حسن و جمال والا سی، ہائے ہائے ہے سونا سی۔ بھائی شریف صاحب بیٹھے ہو، تھوڑی گل آ گئی تو سونا کیوں نہ ہوئے، نسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تے جنہ دیا گوائیاں کافر دیندے نے پے آندے نے بڑا ہی سونا سی، میں کیا پھر انہاں دے نانا جان کڈے سونے ہون گے۔ پچھلے جمعے پائی محمد شریف صاحب نے آکھیا پڑھ دیو ٹائم نہ لگا، میں اج وعدے دے مطابق مصرا ایتھے پڑھ لینا۔ اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے انہاں دے نانا جان دیاں گلاں کی پڑھ دیو، تانوں کی پتہ ہوئے، فرماندے نے تساں اج والیوم شور اتنا کافی ہے، والیوم ذرا کھول دے اس کو، ایزی کر دیں ذرا۔ اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ نے تساں اج ساڈا محبوب نے ڈٹھا، او جنوں ویکھ کے چن شرماوے تے ادھی راتی چڑھ آوے تے جدوں مکھ تو پردہ ہٹا آوے تے بجلی ڈردی او کدی چمک نہ مارے کتے بے ادبی نہ ہو جاوے تے جدوں جاوے سیر چمن دی سارا گلشن سیس، او سارا گلشن سیس، سارا گلشن سیس نوا آوے تے جدوں کھولے ول زلفاں دے تے راہی راہ کھل جاوے تے توبہ توبہ ایڈا حسین ماہی دا، او جدی چال نہ چلی جاوے تے اعظم اے تو سونا ماہی
سن وہ اٹھا دیا تے اٹھتے کوئی نہیں اون زبان حال جو آدھے نے انہاں دے کہن تے ہی بیٹھے آ انہاں دے کہن تے ہی اٹھاں گے اس ویلے مہربانی فرماؤ راجا بھی بڑا پریشان ہے اسی سار بانا اونٹاں دے اسی بھی بڑے پریشان ہیں فرمایا کوئی پریشانی دی گل نہیں پر گل نہیں ہے درویشاں نو تنگ نہیں کریدا درویشاں نو تنگ نہیں کریدا یہ زمین دے وارث راجا صاحب نہیں زمین دے وارث تے اللہ دے ولی بنے ہوئے اللہ چلو جاؤ جا کے اونٹ اٹھا لو جاؤ جا کے اٹھا لو وہ ساربان آئے دوڑے دوڑے آ کے اونٹاں نوں آ کے چلو اٹھو نہ کہ ٹھیک ہے سانوں کوئی مسئلہ ہے اسی بہن والے بھی ہیں تو اٹھن والے بھی ہیں پر جنہاں دے آ کے بیٹھے ہیں اٹھنا بھی انہاں دے آکھے لگ گئے راجے دار نو بڑا فکر لگا انہیں آکھے بھی کم تے خراب ہے جانور اتنا پیار کر دینے وہ صوفی نال وہ درویش نال انہیں آکھے بھی حل اور کوئی نہیں سوائے جادو دے سوائے جادو دے بہت بڑا جادوگر سی ایک ہندوستان دی سرزمین تے ایک دا تے کڑاکا کڈیا سی نا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے جی وہ جنہاں دا مزار داتا صاحب دے نال ہے شیخ ہندی ہاں جی رحمت اللہ پہلے خلیفہ سنے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے پہلے خلیفہ یہ وہی جادو واسطے آئے سن تو دادا صاحب دی کھڑاواں اتنے گئیاں تو پھر مرمتی کر کے تھلے لیا تو انہیں آخیا بھی جب جتیاں تھوڑے آنکھیں لگ گیا تو اسی ایڈے پاگل ہاں آنکھیں نہ لگی ہے تھوڑے ہوں اے جڑا جادوگر سی اس کا پھر علاج کیتا خواجہ جمیری رحمت اللہ علیہ نے بڑا اس نے تکبر سی اپنے جادو تے پر انہوں کی پتہ ہے کہ نگاہ ولایت دا مقام کی نگاہ ولایت دا مقام کی انہوں نہیں سی پتہ شیراں تے بیٹھ کے آئے سارے جادوگر ہتھاں وچ سپ تے سپاں دے منہ وچوں اگ دے شولے پہ نکل دے زمین کم گئی انہاں دے جادو نال تے مرید کہنے لگے حضور جادوگر آ گئے تے فرمایا پھر کی اپنی سوٹی لے کے نا سارے دے اردا گرد گولدارا لاتا فرمایا لا جادو یہ لین تو بار بار ہی دے گا اندر نہیں آتا ایک طریقہ دس دیا تو چلو یہ بھی توحفہ یہ لے لو جیڑا بندہ فجر دی نماز تو بعد کم کرے گا 24 گھنٹے اس تے جادو اثر نہیں کرے گا انشاءاللہ گرنٹڈ اللہ کے فضل سے ایک باری سورۃ الفاتحہ ایک دفعہ آیت الکرسی ایک باری سورت فلق تے ایک باری سورت ناس اول آخر تین باری دروشی پڑھ کے فجر دی نماز تو بعد اپنے جسم تے گول دارے دی شکل میں پھونک لانی ہے سجے پاسوں لے کے توڑ پیراں تو پھونک آنی اس طریقے نہ آ کے پھونک نو ملا دیو آپس وچ 24 گھنٹے نہ کوئی جادو نہ کوئی ٹونا نہ کوئی اسیب نہ کوئی گنڈا نہ کوئی تاگا کوئی شے انشاءاللہ تھوڑے دے حاصل نہیں کر سکتی اللہ فرشتیاں دی ڈیوٹی لاندا وہ تھوڑی حفاظت کرتے اینو آندے نے حصار اپنے اردا گرد ایک دائرہ لگانا یہ کلام الہی کا دائرہ ہے میں آپ سب کو اجازت دیتا ہوں مجھے اجازت ہے اس کی سب کے لیے اجازت ہے اس کی یہ کام کیا کریں اگو مرضی تو آڈی بس ہمیں ذہن چاہ گیا تو انداز دیتا ہے آپ نے لائن لگائی فرمایا جادو بار بار رہے گا اور جس ویلے وہ سپ دے منہ بچوں نکلنے اگ دے شولے آؤ نا بڑی سپیڈ نہ لاؤ گولی دی طرح لیکن جدو لائن دے کول پہنچ نا اتنے بجھ جانا ختم ہو جائے اگ دا اثر ہی کوئی نہیں وہ شیر لتاں پیچھا نو کھچن تو جادوگر اگاں نو ٹرو انہاں کہ بھی اگاں جائیے کتنے اگے بن بجا ہے یہ تو اگے نہیں سارے دے جادو ختم
سپاں دی اگ بھی ختم، شیر بھی دوڑ گئے، سارا جادو ملیا میٹ ہو گیا۔ تو جڑا سرگنا سی نا جادوگراں دا، انہیں آخیا کہ میں خود نبڑنا، فضا وچ اڈیا، فضا وچ اڈیا تو اتوں لگا وار کرنا۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ مسکرا کے فرمان لگے آپ ہی آ جائے گا کہ میں لے آواں؟ آپ آ جائیں گا کہ میں لے آواں؟ انہیں کہا میں نہیں آنا۔ آپ نے اپنی کھڑاواں جڑیاں لکڑی دی جتیاں سن نا کول پئیاں، فرمایا جاؤ انہوں لے کے آؤ۔ جتیاں پھر وجیاں سر وچ، وہ ایک وجے وہ اٹھ پوے، دوجی وجے وہ مرمتی ٹھیک ہو گئی، وہ آ کے قدمہ ہی گر گیا۔ فرمایا تینوں میں پہلا آکھیا سی اللہ دے ولیاں دا مقام تسی نہیں جان دے، تواڈے جادو سارے ساڈی نگاہ دے سامنے کچھ نہیں کر سکدے، ساڈیاں ڈیوٹیاں کسی عام ہستی نے نہیں لائیاں۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے قدماں وچ گر کے سارے جادوگر انہاں نے کلمہ پڑھ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ وہ جڑا سرگنا سی اس نے بھی آ کے کلمہ پڑھ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ تے میرا اپنا وجدان ہے مدینہ منورہ والے منہ کر لیا ہوئے گا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عرض کرتے ہوں گے سونیا تواڈیاں مہربانیاں، تواڈی نظر کرم، تواڈی اکھ دا اشارہ، سونیا تیری اکھ دا اشارہ اج میری زندگی بنا گیا، تیری اکھ دا اشارہ میری بگڑی۔ مل کے ذرا بڑا واضح بلند ساڈے والے کرم دے اشارے ہو جان گے، سونیا تیری اکھ دا اشارہ۔ تھوڑا جا ایکو کٹا دو، ایکو تھوڑا کٹا دو۔ تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا، تیری اکھ دا اشارہ، تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا، تیری اکھ دا اشارہ، تیری اکھ دا اشارہ، مایا تیری اکھ دا اشارہ ساڈی زندگی بنا گیا، سونیا ایتھے اوتھے تیرا اشارہ کم آ گیا، ایتھے اوتھے تیرا اشارہ، ایتھے اوتھے تیرا۔ تواڈی آواز پوری دنیا سن رہی ہے پی اس ویلے۔ پچھلا جمعہ ساڈا لائیو نہیں چلیا، سعودیہ تو میں جنوں عرب شریف آنا، اتوں میں رستے میں فون آ گیا، یہ رشی صاحب تہاڈا جمعہ سننے واسطے بیٹھے ہونے آ، جدوں تہاڈی تقریر بغدادی مسجد وچ پاکستان وچ فیصل آباد وچ ختم ہوندی ہے، ساڈے ادوں جمعے شروع ہوندے نے، اسی سن کے پھر جانے آ، اج پریشان آ، اج اسی سن نہیں سکے، تے سنا دیو اپنی آوازاں اس طرح بولو کہ اللہ خوش ہو جائے گا۔ مل کے ذرا کہہ دیو تیری اکھ دا اشارہ ساڈی زندگی بنا گیا، تیری اکھ دا اشارہ، ہائے ہائے سونیا تیری اکھ دا
इशारा, तेरी अख दा इशारा। फरिश्तियां मेरे महबूब नू पूछना है, सोनिया कुछ लगदा जे? मेरे आका ने अख दा इशारा करना है, जान दियो अपना ही है, इनू जान दियो ये अपना ही है। ते मेरे वर्गा गुनाहगार उथे होके देना होवेगा, मैं आना तुसी भी मेरे नाल होवोगे, असी जिवें इत्थे होका दे रहे हां उथे भी पढ़दे होवांगे। ये लजपाला तेरी मेहरबानी है, अज इत्थे भी करम कीता है। तेरी अख दा इशारा साडी जिंदगी बना गया, तेरी अख दा इशारा साडी अज बिगड़ी बना गया। इत्थे उथे तेरा इशारा कम आ गया, इत्थे उथे तेरा जिधर मेरे ख्वाजा दी निगाह हुई है, 90 लाख दे जंजू तुड़ा के ताजदारे खत्म नबूवत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम बना देता है। बैठिए बैठिए बेटे, बैठ जाइए, तवज्जो हट जाएगी। उत्थे एक तालाब सी, तालाब की है बल्कि बहुत ही खुला डुला, उन्होंने आंदे ने अनास सागर। मैं एक नुकता देन लगा, नुकता एक देन लगा, मेरे को पहली बारी सुनोगे नुकता हो। एक रहमत दा फुल जे जड़ा देन लगा, मर्जी होई ते सीने ला लिया जे, ना होई ते गाहक बड़े ने, जिथे कल जाना पतो कि उथे असीं सुना दें। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, यहदीकुमुल्लाह। तवज्जो भाई, अनास सागर बहुत बड़ा तालाब, हिंदुओं का कब्जा है, दरवेशों वास्ते पानी नहीं लैन देंदे हो। जो दरवेश जाता उन्होंने तराह के घल देंगे ने। वो दरवेश एक ख्वाजा साहब पानी लैन घलिया तो उन्हें आख्या जरूर वो तो पानी नहीं लैन देंगे। फरमाया अच्छा। फिर एक दरवेश ने भेजा, फरमाया सिर्फ एक लोटा लिया भर के, बहुता नहीं चाहिए, लोटा लै जा। वो मट्टी के लोटे ए भर लिया एक, उन्हें जाके इंड बोया, उस सारे का सारा एडे वड्डे तालाब का पानी सारा लोटे में आ गया। भट्टी साहब, लोटे में पानी सारा ही आ गया, एक कतरा भी अनास सागर के तालाब में पानी का कोई ना रह गया। वो अजे भी तालाब है उत्थे, बहुत बड़ा है, वो सारा ही पानी आ गया। हिंदू जेडे उत्थे सन पहरेदार पानी दे, वो वेंदे रह गए भी एक लोटा ते पूरा डैम ही पी गया। उन्होंने फिर पिछलियां कोई याद आईयां, ऊंट वाली गल भी उन्होंने याद आई, वो जादू वाली गल भी उन्होंने याद आई। उन्हें आख्या भी ये बाबा को करनी वाला है। हुण नुकता सुन लो, नुकता सुन लो। एक ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने और एक पासे इमाम हुसैन मैदान करबला में। मैंने कहा कि मुझसे आप पहली दफा सुनेंगे। ये नुकता मैंने 1 नवंबर को अलीपुर सईदा शरीफ उर्स पे बयान किया है, और जो इस नुक्ते की बहारें थी उधर, वो फिर मैं आपको क्या बताऊं कि क्या बहारें थी। जब शाह लसानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मेरे दाईं तरफ था, सदाते किराम स्टेज पे जलवा फरमा थे, ये गुनाहगार गुफ्तगू करने वाला था, जो लुत्फ था वो बस मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। नुक्ता सुन ले, एक तरफ हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, दरवेशों को प्यास, वुजू के लिए पानी नहीं, हिंदू पानी देते नहीं, इधर नहरे फरात पे पैरे, बोलोगे तो फिर गल बढ़नी। नहरे फरात पे पैरे, इधर इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भांजे प्यासे, भतीजे प्यासे,
بھائی پیاسے، خود پیاسے، بیٹے پیاسے، شہزادیاں ناموس آئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیاسیاں، سارا کنبہ پیاسا، سارا قافلہ پیاسا۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے بیٹے 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 پھر بیٹے کے بیٹے کے بیٹے معین الدین کا کمال یہ ہے کہ وہ لوٹا بھیجے، ایک لوٹا بھرے تو سارا پانی انا ساگر کا لوٹے میں آ جائے۔ لیکن مولا ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں ملا۔ یہ کیا راز ہے؟ اب سنیے نکتہ جواب۔ فرمایا راز یہ ہے کہ دونوں اپنی اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے۔ بولیے 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 بولیے، دونوں اپنی اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے، دونوں کی ڈیوٹی کا انداز جدا جدا تھا۔ وہ بھی تبلیغ کے لیے تھے، یہ بھی تبلیغ کے لیے تھے، وہ بھی مشن پہ گئے، یہ بھی مشن پہ گئے، لیکن معین الدین چشتی اجمیری فرق یہ ہے دونوں کے مشن کا کہ معین الدین اسلام پھیلانے گئے ہیں، امام حسین اسلام بچانے گئے ہیں۔ دونوں اپنے اپنے مشن پہ ہیں۔ ایک کا مشن اسلام پھیلانا ہے اور ایک کا مشن اسلام بچانا ہے۔ سارا انا ساگر آ گیا لوٹے میں، ہندو پریشان ہو گئے۔ فرمایا اساں تواڈے کو نہیں کرنا، مریدہ درویشہ جا روڑیا پانی، وہ لوٹا روڑیا تے سارا تلاہ بھی پانی ہے۔ بس آخری بات آج کی گفتگو کی، یہ آج چاند کی 27، کل ہے 28۔ تمام احباب نے کل اپنے اپنے گھروں میں حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب پیش کرنا ہے، چونکہ کل آپ کی شہادت کا دن ہے۔ ہمیں 10 محرم تو بڑی یاد رہتی ہے، لیکن ہم 28 صفر المظفر شریف کو بھول جاتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ لاسٹ بات اس گفتگو کی سنیے، بڑا کچھ ہے اس پہ بیان کرنے کو، لیکن جمعہ شی پہ وقت کی تنگ دمانی ہوتی ہے۔ آپ کا ایک مرید تھا، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا، اس نے کسی کے کچھ پیسے دینے تھے، اس کا نام تھا شیخ علی، شیخ علی جو آپ کا مرید اور خادم تھا۔ انہیں بیچارے کسی کو پیسے دے نہیں سن سکتے پہ، خواجہ صاحب نال نے، مرید بھی نال ہے، تو وہ بھائیے نے نا روک لیا رستے وچ، کہنے لگا جناب پیسے دیو میرے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا چل مہلت دے دے نوں، کوئی دنوں دی مہلت دے دے گا تینوں۔ انہوں نے کہا نہیں اگے کتنی ڈیٹ ہوگی، پیسے دیو۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا بھی مہلت نہیں دینا؟ اے نہیں جی۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جا، لے کے جائی، کندھے تو چادر اتاری اپنی، کندھے تو چادر اتاری، زمینوں تے بچھا دیتی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کندھا مبارک تو اپنی نورانی چادر اتاری۔ روایت میں چاہتا جس ویلے آپ نے زمین تے بچھائی ہے، آسمان والی اشارہ کیتا ہے، چار اشارہ کر کے ہاتھ نیچے آیا ہے،
پیسے لینے نہیں اپنے لے لے پھر مینوں ہی مجبوری ہے مینوں کہنا پڑے گا ہر مشکل دی کنجی آج کا یہ جمعہ المبارک آپ کو پتہ ہے کہ سفر المظفر شریف کا آخری جمعہ ہے. اگلا جمعہ ربیع الاول شریف کا پہلا جمعہ ہوگا. جھنڈے خریدیں آج سے مکانوں پہ لگائیں. نلین شریف والا جھنڈا نہیں لگانا, سمپل جھنڈے جن پہ گنبد شریف ہو وہ لگا لیں, سمپل سبز ہو وہ لگا لیں. نلین شریف والا نہ لگائیں, ایسے لگائیں اونچا کر کے لگائیں جیسے اللہ نے ولادت باسعادت کے وقت جبریل علیہ السلام سے 3 جھنڈے لگوائے تھے, ایک کعبۃ اللہ پہ, ایک مشرق پہ, ایک مغرب پہ. یہ آج سے تیاری اپنی شروع کریں, نئے سوٹ سلوائیں چونکہ عیدوں کی عید آ رہی ہے. ٹھیک ہے, وعدے کے مطابق اگلا جمعہ جو ہے نا انشاءاللہ یہ پورے 1:30 بجے خطاب شروع ہوگا اور 2:30 بجے انشاءاللہ ختم ہوگا. 2:45 بجے ہماری جماعت انشاءاللہ کھڑی ہوگی. یہ 3-4 ماہ اسی طرح ہمارا مامور رہے گا. تو بر وقت یہی ٹائم نہ سمجھنا, میں نے پچھلے جمعے اعلان کر دیا تھا, بر وقت آپ کوشش کریں کہ 1:20 پہ پہنچ جایا کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ 1:30 بجے خطاب شروع ہو جائے. اگلا جمعہ انشاءاللہ ربیع الاول شریف کے حوالے سے ہوگا.